السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کا تعارف حاصل کرنے کے لیے اور اس کی سرگرمیوں سے آگاہی کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے انجینئر احمد حماد رشید صاحب کو، جو الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے صدر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جی اسپیشل ٹی وی کا اور دستک کا کہ آپ نے آج اس نوبل کاز کے لیے ٹائم نکالا۔ میں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اچھا احمد حماد صاحب، یہ بتائیے کہ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور، اس کا کچھ بنیادی انفراسٹرکچر اور اس کی تنظیم کا تعارف کروا دیں۔ بنیادی طور پہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے، یہ ایک نیشن وائڈ آرگنائزیشن ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی این جی او ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے تمام 171 جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ موجود ہے، اور ہم لوگ بیسیکلی 7 ایریاز میں کام کرتے ہیں، جس میں ایجوکیشن، ہیلتھ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، کمیونٹی سروسز، کلین واٹر، آرفن کیئر اور مائکرو فائنانس، جس کو ہم روزگار اسکیم بھی کہتے ہیں۔ ان 7 ایریاز میں ہم کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پورے پاکستان میں ہماری آرگنائزیشن کا سٹرکچر ہے۔ اور ان لائک ادر این جی اوز، الخدمت فاؤنڈیشن کو ایک ایج ہے کہ پاکستان کے ہر ضلع میں اس کی تنظیم موجود ہے، اور ہماری تنظیم کی ایک خاص بات ہے کہ ہمارے تمام آفس بیئررز، تمام ڈیسیژن میکرز، دے آر آل والنٹیئر، سب والنٹیئر ہوتے ہیں، اور الحمدللہ وہ ہر ضلع میں ایک ٹیم موجود ہے۔ تو جب ہم کسی بھی ضلع میں کوئی ہمیں پروجیکٹ ٹیک اپ کرنا پڑتا ہے، جس طرح ابھی سیلاب آیا یا پہلے زلزلہ آیا تھا، تو ہمیں لاہور سے یا کراچی سے یا کسی جگہ سے ٹیمز کو موو نہیں کرنا پڑتا۔ سمبولیکلی ایک وہاں پہ جا کے لوگوں کو دیکھنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری جو وہاں کی ٹیمز ہیں وہ سارا کام کرتی ہیں، اور الحمدللہ اس سے ہماری جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس علاقے سے آگاہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون لوگ صحیح ڈیزرونگ ہیں اور کن تک پہنچنا ہے۔ تو یہاں سے اور مختلف شہروں سے صرف امداد بھیجی جاتی ہے یا پیسہ بھیجا جاتا ہے، اور جو ہمارے وہاں کے لوکل ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ خدمت کا کام انجام دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس وجہ سے الخدمت عموماً ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو کام ہوتا ہے، جب آفات آتی ہیں، قدرتی آفات آتی ہیں، تو اس میں سب سے آگے ہوتی ہے، کیونکہ اس کو یہ ایک بہت بڑا ایج ہے جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ لاہور تقریباً کوئی 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے۔ اس شہر میں ظاہر ہے کہ سبھی جو ہیں وہ ویل آف لوگ نہیں ہیں، اور بلو دا پاورٹی لائن ایک بڑی تعداد ہے کہ جو یہاں پہ آباد ہے۔ تو وہاں سے آپ کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کس طرح کے مسائل وہاں سے آپ تک پہنچتے ہیں، اور ان مسائل کو آپ کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو غربت کا معاملہ ہے اور جو ہمارے ملک میں مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ کام حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ کسی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن یا کسی این جی او کے بس میں نہیں ہوتا کہ 22 کروڑ آبادی کے ملک میں یا 2 کروڑ آبادی کے شہر میں اتنا زیادہ کام کر سکے جو ان کی ضروریات ہیں۔ دیکھیں جی، ہیلتھ کے مسائل ہیں، بے پناہ مسائل ہیں، اسی طرح تعلیم بچوں تک نہیں پہنچ رہی، اسی طرح جو فوڈ کا مسئلہ ہے، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، اسی طرح دیگر مسائل ہیں، آرفن بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، اسی طرح بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ سارے جو مسائل ہیں، ان کو اسی لیے الخدمت نے 7 چیپٹرز بنائے ہیں کہ ہر شعبہ میں ہم جو بھی ہمارے بس میں ہو ہم وہ خدمت انجام دے سکیں۔ تو الخدمت ہر شعبہ میں کوشش کر رہی ہے، لیکن ہماری بنیادی کوشش یہ ہے کہ ہم بجائے لوگوں کو ایک عادی بنا دیں کہ ان کو صرف ڈونیشن پہنچائی جائے یا امداد ان تک پہنچے، تو ہم کوشش کریں کہ ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں، ان کو روزگار فراہم کریں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ کسی کو ایک فش دینے سے بہتر ہے کہ اس کو فشنگ سکھا دی جائے۔ تو یہی چیز ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے ایک سلوگن دیا ہے کہ امداد نہیں روزگار، تاکہ لوگوں کو روزگار کا عادی بنایا جائے، لوگوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ ورنہ جتنے زیادہ مسائل ہیں، جتنی غربت ہے، اگر پوری قوم بھی مل کے اس ایفرٹ میں لگی رہے گی تو یہ کبھی یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں، جب تک وہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہوں گے۔
اچھا، روزگار اسکیم جو ہے اس کا تھوڑا سا تعارف کروا دیں کہ آپ نے کہا کہ امداد نہیں روزگار. جی تو موسٹلی تو لوگ خواہش مند ہوتے ہیں کہ انہیں ڈونیشن دے دی جائے, ان کا کوئی ماہانہ خرچہ لگ جائے یا ان کو ماہانہ راشن دے دیا جائے, لیکن یہ جو آپ نے روزگار اسکیم کا آغاز کیا ہے اس کی تھوڑی تفصیلات دے دیں. جی الخدمت روزگار اسکیم میں دو طرح کے ہمارے طریقہ کار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم مائکرو فائنانس کے تحت چھوٹے لونز دیتے ہیں جو کہ کاروباری قرض ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ پسے ہوئے ہوتے ہیں, کسی کے سرمایے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کو لون دیں, بلا سود ہمارا لون ہے, ان کو لون دیں اور اس لون سے وہ لوگ اپنا کام چلائیں اور وہ اس جو اپنے مسائل میں سے نکل آئیں. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں لیکن اس کو انہانس کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل موجود نہیں ہوتے. ایک جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک بچہ آیا, اس نے مکہ کالونی گلبرگ کے ساتھ ہے, وہاں پہ انہوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا ہوا تھا. اب انہوں نے سپلائیز لوگوں کو دینی تھی بوٹلز کے لیے, ان کے پاس پیسے نہیں تھے, تو انہوں نے ہم سے لون لیا اور انہوں نے بوٹلز خریدی اور پھر انہوں نے سپلائی دینا شروع کی. اسی طرح ہم لوگ ایکوپمنٹ بھی, کاروباری آلات جیسے رکشہ ہے وہ بھی دیتے ہیں. بہت سے لوگ رکشہ کسی سے لے کر اس کو روزانہ 300 400 500 تک دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کمائی کرتے ہیں, کرائے پہ لیتے ہیں رکشہ. لیکن جب ہم ان کو بلا سود قرضے پہ رکشہ دے دیتے ہیں تو وہ رکشہ چلاتے ہیں اور ان کو کسی کو پیسے نہیں دینے پڑتے, وہی پیسے یا اس سے بہت کم پیسے وہ ہماری قسط بلا سود ادا کر کے وہ ہمارے پیسے واپس کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ہم لوڈر رکشاز ہیں. اسی طرح جو بچے کام کر رہے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں, ان کو کمپیوٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے آئس کریم والی مشین ہے, کافی مشین ہے, دیگر چیزیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہم ان سب لوگوں تک پہنچیں. ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو پروجیکٹس کو وزٹ کرتی ہے, لوگوں کو وزٹ کرتی ہے, اس کی وائبلٹی دیکھتی ہے اور ان کو پھر ہم لون دیتے ہیں. اور الحمدللہ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارا 100% ریکوری ریٹ ہے. عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہماری عوام ہے وہ بہت اچھے ہیں. جو چھوٹے لیول پہ لوگ ہیں جو چھوٹا قرضہ اپنی کسی ضرورت کے لیے لیتے ہیں تو وہ الحمدللہ واپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی ڈیتھ ہو جائے یا اس طرح ہو جائے تو وہ پرابلم ہوتا ہے, ادروائز ہمارا جو ریٹ ہے وہ 100% ہے. جی اچھا, قرض کی جو لمٹ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں قرض کی جو لمٹ ہے 50 سے 75 ہزار انیشلی ہم دیتے ہیں ایک سال کے لیے. اس کے بعد اگر اپنے معاہدے پہ پورا عمل کرتے ہیں, قسطیں بر وقت واپس کرتے ہیں, ان کے لیے ہم 100,000 پلس پہ بھی جاتے ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی پرفارمنس پہ. لیکن ایکوپمنٹ کی صورت میں ذرا زیادہ ہو جاتی ہے. جس طرح آج کل لوڈر رکشا وہ 4,40,000 روپے میرے سارا پروسیس کر کے پڑتا ہے, تو وہ لاکھوں میں بھی چلا جاتا ہے. جی لیکن کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے لیول پہ وہی پیسہ لیٹ سے کسی ایک فرد کو 10 لاکھ دینے کی بجائے اگر 10 لوگوں کو لاکھ ملے تو وہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. جی اور واپسی کی بھی آسانی ہوتی ہے, اس کے ڈیفالٹ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اور اس کا پروسیجر کیا اپلائی کرنے کا؟ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ہمارا گلبرگ میں 106M گلبرگ 3 میں آفس ہے, وہاں سے فارمز دستیاب ہیں. آن لائن بھی جو ہے وہ کال کر کے فارم لیے جا سکتے ہیں. اس فارم کو فل کریں, اس میں گارنٹرز ہوتے ہیں اور جتنی اماؤنٹ لینی ہے اس کی گارنٹی کا چیک کوئی آپ کے دوست احباب میں سے دیتا ہے تو ہم ان کو قرضہ دے دیتے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے. 99% اپلیکیشنز ہم ود ان 1 month کیٹر کرتے ہیں اور 1 ماہ کے اندر ہم ان کو قرضہ دے دیتے ہیں. اچھا, قرض آپ نے کہا کہ اس کی ریکوری کی ریشو 100% ہے, جی تو یہ کیسے ممکن بنایا آپ نے؟ لوگ تو قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے. نہیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ جو چھوٹے لیول پہ جو لوگ قرض لیتے ہیں ان کی عموماً خواہش تو ہوتی ہے کہ واپس کریں, مائکرو فائنانس مائکرو فائنانس جس کو ہم کہتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں ہماری جو ٹیم ہے وہ پہلے اینالائز کرتی ہے, جاتی ہے, وزٹ کرتی ہے, ان کے کاروبار کو دیکھتی ہے یا ان کا سارا معاملہ. ہم اس حد تک دیکھتے ہیں کہ جو فرد قرضہ لے رہا ہے اس کا اپنا گھر ہے یا کرائے کا گھر ہے. اگر کرائے کا گھر ہے تو مالک مکان کے بھی کوائف لیتے ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں. تو اتنی تحقیق کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. اور اس میں چونکہ یہ پبلک منی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس میں سے ایک پیسہ بھی ضائع ہو, اور اس کو بہت ذمہ داری سے اپنے پیسے سے بڑھ کے کوشش کی جاتی ہے کہ احتیاط کے ساتھ ڈسپرس کیا جائے تاکہ یہ پیسہ واپس کسی اور کے استعمال میں آ سکے اور صدقہ جاریہ بنا رہے. اچھا, یہ قرض لینے والا جو فرد ہے جی
کا شناختی کارڈ لاہور کا ہونا لازم ہے؟ جنرلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ لاہور کے لوگ ہی ہوں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لاہور ایک ایسا سٹی ہے جہاں پنجاب سے پورے پاکستان سے بھی لوگ یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں، تو ایسا لازمی نہیں ہے. اگر یہاں کے شہری ہیں لیکن ان کا آئی ڈی کارڈ کسی دوسرے شہر کا بھی ہے تو ہم اس کو احتیاط کے ساتھ چیک کر کے کیٹر کرتے ہیں. اچھا، لیکن اگر کوئی بندہ باہر سے آ کے یہاں پہ رہ رہا ہے جی، تو نارملی اس کے حوالے سے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کل کلاں کو وہ اگر شفٹ کر جاتا ہے تو اس تک پھر کیسے پہنچا جائے گا؟ تو اس میں جو گارنٹر ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی لوکل ہوتے ہیں. ہم گارنٹرز 2 گارنٹرز ہوتے ہیں اور پھر ایک تیسرے فرد کا چیک ہوتا ہے. تو اتنے سارے لوگ جب انوالو ہوتے ہیں تو اتنی چھوٹی اماؤنٹ کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا پرابلم ہوگا، اور ہمیں کبھی پرابلم ہوا بھی نہیں ایسا. اچھا، کچھ بزنسز آپ نے اسپیسیفائی کیے ہیں کہ فلاں فلاں کام کے لیے ہم پیسہ دیں گے؟ لیکن یہ بزنس تو لوگ لے کے آتے ہیں. اچھا، وہ اپنی پروپوزل خود دیتے ہیں؟ اپنی پرپوزل لے کے آتے ہیں، پھر ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ وائبل ہے یا نہیں ہے. جیسے ایک خاتون تھی، بیوہ تھی، انہوں نے بیوٹی پارلر کا ان کا تھا، تو ہم نے ان کو فائنینس کیا، انہوں نے اکوپمنٹ وغیرہ اپنا لیا اور کام کیا. کوئی اپنا اسکول چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو فرنیچر تھوڑا بہت چاہیے ہوتا ہے. کچھ لوگ ینگسٹرز فری لینسنگ کا کام کرتے ہیں، تو میرے پاس آئے، انہوں نے 3 بچے تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں آٹو کیڈ ڈرائنگس کے لیے ذرا کمپیوٹر ہیوی چاہیے، تو تقریباً 1.5 لاکھ کا ہے اس وقت. تو ہم نے ان کو وہ اسپانسر کیا، تینوں نے چیکس دیے اور تینوں نے اس کو پے بیک کیا. تو اس طرح کر کے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں. اچھا، جو رکشے کا جو آپ نے بتایا کہ 4,40,000 لوڈر جو ہے، لوڈر رکشہ جو ہے وہ 4,40,000 روپے مالیت کا ہے. جی. تو اتنی ہیوی اماؤنٹ جب لوگ آپ سے لون سینکشن کرواتے ہیں، آپ ان کو رکشہ خرید کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ الخدمت کے نام رہتے ہیں جب تک کہ قسطیں پوری نہ ہو جائیں؟ جی، اس میں رکشہ کی صورت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بھی رکشہ ہے یا اگر اس طرح کا کوئی اور اکوپمنٹ ہے جس کی رجسٹریشن ہوتی ہو، تو ہم ڈاکومنٹس اپنے نام رکھتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کے نام رہتا ہے اور ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جب پے آف کر دیتے ہیں تو ہم ان کو وہ ڈاکومنٹس ان کے نام ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ہر مہینے جب وہ انسٹالمنٹ دینے آتے ہیں تو اپنا رکشہ ساتھ لے کے آتے ہیں، انسپیکشن ہوتی ہے. تو اس طرح ہم کیئرفلی اس کو دیکھتے ہیں، انشورڈ بھی ہوتا ہے. ہر لحاظ سے میک شور کرتے ہیں کہ یہ جو پبلک منی ہے یہ محفوظ ہاتھوں میں رہے اور یہ صدقہ جاریہ ایک فرد کے بعد دوسرے کی طرف ٹرانسفر کرنے کی صورت برقرار رہے. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے کسی خاتون کو بھی اسپانسر کیا، تو یہ آپ کی جو روزگار اسکیم ہے اس میں مرد اور خواتین دونوں کے لیے یہ آپشن اوپن ہے؟ جی بالکل، کہ ہم ہر قسم کے رنگ، نسل، مذہب، جینڈر اس سے بالاتر ہو کے کام کرتے ہیں، اور الخدمت فاؤنڈیشن ہر ایک کو سرو کرنا چاہتی ہے. جو بھی اس کا مستحق ہو، جس کو ضرورت ہو، ہم اس کو سرو کرتے ہیں، خواہ مرد ہو، خاتون ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، جو بھی ہوں، ہم کسی بھی مذہب سے ہوں، ہم ان کو سرو کرتے ہیں. صحیح. تو آپ کے آفس ٹائمنگس کیا ہیں؟ آفس تو ہمارا 9 to 5 ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری ہیلپ لائن 24 آورس اوپن ہوتی ہے اور لوگ اس پہ بھی رابطہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. نارملی یعنی جن لوگوں نے اپلائی کرنا ہے انہیں وہاں آپ کا آفس وزٹ کرنا لازم ہے؟ ہاں جی، چونکہ اگر پہلے وہ انفارمیشن فون پہ لے سکیں اور اپنے ڈاکومنٹس تیار کر کے لائیں، پھر تو ایک ہی وزٹ ہوگا ان کا، پھر ہمارے لوگ وزٹ کریں گے ان کی سائٹ کو. تو جنرلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بار بار تکلیف نہ دی جائے، وزٹ نہ کریں، لیکن عمومی طور پہ ایک وزٹ تو ہو جاتا ہے. ہاں جی، وہ آ کے ان کو سارے اپنی جو ایک میٹنگ کر کے سارے ڈاکومنٹس کی تفصیل پتہ کرنی ہوتی ہے، وہ ساری ڈیٹیلز لیتے ہیں، تو ایک وزٹ تو ہو جاتا ہے. اچھا، پہلے سے جو چلتا ہوا کام ہے، اگر کسی کو اس میں کوئی پرابلم آ گئی اور وہ فیل کرتا ہے کہ اس نے کاروبار تو کیا لیکن اب اس کو مالی امداد کی ضرورت ہے، تو آپ جو فریش اپلیکینٹس ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں یا پہلے سے چلتے ہوئے کاروبار کو اگر سپورٹ کرنے کے لیے ضرورت پڑ گئی ہے تو اس میں بھی آپ تعاون کریں گے؟ دیکھیں جی، ہر ایک کو کرتے ہیں، جو اسپیشلی جو پہلے سے چل رہا ہے تو وہ تو زیادہ ارجنٹ نیڈ ہے کہ اس کو سروائیو کروایا جائے اور وہ خدا نخواستہ کولیپس نہ ہو. تو اس میں ڈیفینیٹلی اس میں ہیلپ کرتے ہیں، اور لیکن اس میں وہی بات کہ ہم اس کی فیزیبلٹی کو ہماری کمیٹی دیکھتی ہے. پہلے جو ہماری ٹیم ہے وہ وزٹ کرتی ہے، پوری ایک رپورٹ بناتی ہے، پھر ایک ہماری کمیٹی ہے اس کے سامنے آتا ہے، وہ کمیٹی ان لوگوں کو انٹرویو کرتی ہے، اور انٹرویو کرنے کے بعد ڈیسیژن لیا جاتا ہے کہ یہ وائبل ہے یا نہیں.
اور اگر وہ محسوس کریں کہ یہ کاروبار وائبل ہی نہیں ہے اور اس میں لاس ہو رہا ہے پھر وہ نہیں دیں گے. لیکن اگر محسوس کریں کہ اس میں لون دیا جائے تو انشاءاللہ یہ اس کا ریوائول ہو سکتا ہے یا انہینس ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ, کیوں نہیں کریں گے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا احمد حماد صاحب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ آپ کے کوئی 7 کمپوننٹس ہیں اور 7 ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں آپ ورکنگ کر رہے ہیں, تو روزگار اسکیم کے علاوہ آپ کا کون سا پروجیکٹ ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بہت زیادہ تعاون کرنا چاہیے اور اس میں پوٹینشیل موجود ہے اور اس کے تھرو لوگوں کی جو ہے وہ امداد کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا بہت اہم شعبہ جو ہے وہ آرفن کیئر پروگرام ہے, جس کو ہم کفالت یتامہ کہتے ہیں. یتیم بچوں کی کفالت کا پروگرام ہے. اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 5 ملین بچے یتیم ہیں اور جن میں سے بہت کم کو جو ہے وہ سرپرستی کی جاتی ہے اور ان کی کفالت کی جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جس کو الخدمت نے ٹیک اپ کیا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ اور ادارے بھی کر رہے ہیں, چھوٹے پیمانے پہ کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اور جس طرح اسلام میں بھی بڑا واضح حکم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جو یتیم بچے کا کفیل ہوگا وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑا کہ میرے بالکل ساتھ ہوگا. تو یہ واضح حدیث ہے, اور اس وجہ سے ہمارے عموماً جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی بہت خواہش کرتے ہیں کہ ہم کسی بچے کی کفالت کریں اور اس کی سرپرستی کریں. اور ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ الخدمت نے یہ کچھ سال پہلے سٹارٹ کیا. اچھا, کفالت یتامہ میں کیا شامل ہے؟ دیکھیں, کفالت یتامہ کا جو پروگرام ہے, عمومی کانسیپٹ آپ اگر کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ ایک آرفنیج کا کانسیپٹ ہوتا ہے, جس کو پہلے ہم یتیم خانہ کہتے تھے. یہ جو آرفنیج ہے, آرفنیج کا پروجیکٹ الخدمت اس آرفنیج کو آغوش کہتی ہے. اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً 20 آغوش موجود ہیں, کراچی سے لے کے پشاور تک اور لاہور سے لے کے گوادر تک تقریباً 20 آغوش ہومز موجود ہیں. اور بہت سے ہمارے جو آغوش ہومز ہیں وہ اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہیں. تو آغوش جو ہے وہ جو بچے آرفن ہیں ان کو ہم وہاں لیو ان پوری فیسلٹی, ہاسٹل کی طرح کی فیسلٹی دیتے ہیں. کچھ میں 7 ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جس میں ان کی تعلیم ہوتی ہے, اور کچھ ایسے آغوش ہیں کہ جن میں بچوں کو پھر کسی اچھے اسکول میں ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر کے وہاں بھیجا جاتا ہے, وہ پڑھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. تو آغوش جو ہے یہ ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے, اور لیکن اس میں بنیادی طور پہ چند مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے بغیر جب کسی ہاسٹل میں یا آغوش میں رہتا ہے تو بہرحال اس کی جو تربیت میں ماں کی کمی رہتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کے کچھ نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ماں باپ کے بغیر پیدا ہو جاتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے اب آج آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے لاہور کے کسی مناسب جگہ پہ یا فیصل آباد میں یا اسلام آباد میں کہیں ایک آرفنیج ڈیولپ کرنا ہے, تو آپ 20-25 کروڑ کی زمین خریدتے ہیں, اس پہ 20-25 کروڑ روپیہ لاگت آتی ہے, تو کوئی 30-40-50 کروڑ میں جا کے ایک آغوش ہوم ڈیولپ ہوتا ہے جس میں فائنلی 100-200 بچہ اس میں قیام کرتا ہے. تو یہ بہت ایکسپینسو پروپوزیشن ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نے کچھ سال پہلے ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ دیا وچ از کالڈ آرفن فیملی سپورٹ پروگرام. آرفن فیملی سپورٹ پروگرام یہ ہے کہ ہم جو آرفن بچہ ہے اس کو اس کی ماں کے ساتھ ہی اس کی فیملی میں ہی رہنے دیتے ہیں اور وہاں پہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اینڈ اٹ از ویری اکنامیکل کہ جو بچے کو ہم نے منتھلی اینڈ اینول جو اس کے اخراجات ہیں وہ پورے کرنے ہیں یا ضروریات پوری کرنی ہے اور اس کی پوری فیملی کی جو ضروریات پوری کرنی ہے وہ ہم کرتے ہیں, تو پھر بھی یہ اس والی پریپوزیشن سے یہ بہت اکنامیکل رہتا ہے اور بہت زیادہ بچے اکوموڈیٹ ہوتے ہیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ
20 آرفنیج ہیں تو تقریباً 2-2,500 بچہ اکوموڈیٹ ہوتا ہے، ویئر ایز ہمارا جو آرفن فیملی سپورٹ پروگرام ہے اس میں تقریباً 21,600 بچے اس وقت ہم ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں، جن میں سے تقریباً 1,950 بچے لاہور شہر کے ہیں. تو اس میں ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک فیملی سپورٹ آفیسر ہوتا ہے جس کو ہم FSO کہتے ہیں. یہ بچہ جو ہوتا ہے یہ 200 آرفن بچوں کو کیٹر کرتا ہے. ہم نے کلسٹرز بنائے ہوئے ہیں ایریا وائز، تو ایک خاص ایریا میں جب 200 بچے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ایک FSO ہوتا ہے جو ان کی پوری فیملی کی نگہداشت کرتا ہے، ان کی تمام ضروریات کو دیکھتا ہے، ان کی تمام رپورٹنگ کرتا ہے، ان کے اسکول سے رابطے میں رہتا ہے کہ وہاں ان کی ایجوکیشن کیسی چل رہی ہے. اور وہ تمام جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے ERP سسٹم ہے، الخدمت کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہے، وہاں پہ شفٹ کیا جاتا ہے. بچوں کی لیٹسٹ فوٹوگرافس بھی ہوتی ہیں، ہر چیز ان کی اسکول کی لیٹسٹ رپورٹس ہوتی ہیں، باقی ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے معاشی حالات، ان کی ماں کے روزگار کے دیگر جو معاملات ہیں وہ سارے ہم اس کو دیکھ کے اس کو اپنے ERP سسٹم میں ریکارڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو صرف اسکول کی فیس اور فوڈ اور یہ چیزیں دینے کے ساتھ ساتھ ہم ان کی کردار سازی بھی کریں، ان کو ریکریشنل فیسلٹیز بھی دیں، ان کو ہم ان کے ریکریشنل ٹرپس کریں، ان کی اسپورٹس کے حوالے سے کریں، ان کا ہم ہیلتھ اسکریننگ ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں اور ماؤں کی بھی ہیلتھ اسکریننگ کرتے ہیں. اسی طرح یعنی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کلسٹر کے بچوں کو ہر مہینے ایک دفعہ اپنے پاس ہمارا جو آرفن اسٹڈی سینٹر ہے اس میں بلاتے ہیں. تو ماؤں کی علیحدہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، اس کے لیے خواتین ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں، اور بچوں اس کے ساتھ ہم نے علیحدہ پروگرام ڈیولپ کیا ہوا ہے جو ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ ان بچوں کے ساتھ ہمارا ایک ریگولر لائزان رہتا ہے اور ان کو ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی ماؤں کو اپنی مائکرو فائنانس اسکیم سے یا ادروائز ہمارے پاس جب بھی وسائل آتے ہیں، کسی کو سلائی مشین پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنا روزگار اپنے گھر میں بیٹھ کے کما سکے، یا اگر وہ چاہیں تو ان کو دیگر ہم فیسلٹیز بھی دیتے ہیں. پھر اسی طرح سال میں کسی بھی وقت بعض کا جس طرح عید قرباں پہ ہمارے پاس گوشت ایمپل اویلیبل ہوتا ہے، ہمارے پاس بعض کا چھوٹی عید پہ گفٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے پاس راشن رمضان المبارک میں اویلیبل ہوتا ہے، یا ہمارے پاس افطار کے کچھ چیزیں لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں. تو ہماری موسٹلی کوشش ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو زیادہ تر ان فیملیز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈائیورٹ ضرور کیا جائے، چونکہ ان کو ہم پوری فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی ماں کا جو 5 سال سے لے کے 18 سال تک کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو ہم اس میں انرول کرتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں، اور 5 سے لے کے 18 سال تک کے اسکول گوئنگ بچے جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے ان کا پھر بعد میں بھی لائف میں ہماری خواہش ہے کہ ان کو ہم لک آفٹر کریں. اچھا، اس کی سلیکشن کیسے ہوتی ہے کہ اور فنڈز سپوز کہ آپ کے پاس 1000 اپلیکیشن آ گئی، تو اب 1000 میں سے آپ سارٹنگ کیسے کریں گے، یا اس کے لیے آپ نے کوئی اندازی رکھی ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں، اس میں بنیادی طور پہ تو ہماری جیسے میں نے آپ کو بتایا ہماری لوکل آرگنائزیشنز بہت اسٹرانگ ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، ہر شہر میں ہیں، ہر محلے میں ہیں. تو ہم ان کے تھرو چیک کرتے ہیں اور ان کی انڈورسمنٹ کے بغیر ہم بچوں کو نہیں لیتے. تو جب وہ چیک کرتے ہیں تو اس میں سے جو موسٹ ڈیزرونگ کیسز ہوتے ہیں وہ ہم پرائرٹائز کر لیتے ہیں، وہ ہمارے ERP پہ ہمارے موجود ہوتے ہیں. تو پھر جیسے جیسے ڈونیشنز آتی ہیں تو ہم ان بچوں کو اسپانسر کرتے ہیں اور پھر دوسرے بچوں کی مزید پرائرٹی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ آرفن ہی ہوتا ہے. مطلب میں چونکہ جب سے اس فیلڈ میں ہیں، لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، تو فیصل آباد کے ایک بہت نامور کاروباری تھے، ان کے صاحبزادے سے میری ملاقات ہوئی، وہ ہمارے ڈونر بھی ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یونیورسٹی جاتا تھا اور ان کے باپ والد جو تھے وہ اتنے ویل آف تھے کہ ان کی مثال دی جاتی تھی. لوگ ان کا جس طرح لوگ کسی زمانے میں کہہ دیتے تھے کہ جی آپ فلاں شخص کا نام لے کے کہ آپ وہ ہیں، مطلب اس طرح کر کے مطلب ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بہت امیر شخص ہیں. تو اس بچے نے مجھے بتایا کہ جی جب میرے فادر زندہ تھے تو میں لوگوں کی فیس یونیورسٹی کی دے دیا کرتا تھا. اکثر میں نے فادر کو کہنا کہ جی اس کے سیمسٹر کی فی ہے یہ نہیں دے پا رہا، تو انہوں نے دے دینی. لیکن کہتے ہیں کہ ایک دن میں یونیورسٹی آیا، پیچھے سے خبر آئی کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو کہتے ہیں آپ یقین کریں کہ
ایسے حالات ہوئے کہ اگلے سیمیسٹر کی فیس دینے کے لیے میرے پاس وقتی طور پہ، مطلب بعد میں تو وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے جیسے بڑے ہوئے اوور کم کر لیا چیزوں کو، میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو اس چیز نے میرا ذہن بہت اس میں کھلا کیا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی باوسائل آرفن ہے یا کم وسائل والا آرفن ہے. آرفن ہوتا ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، اس کی جو پریشانیاں ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، ان کو دیکھنا، ان کو سمجھنا، مطلب آپ کے اور میرے بس میں نہیں ہے. مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا سچویشن آف دیٹ پرٹیکولر چائلڈ. اچھا، اس میں یہ بتائیں کہ جو آرفن جو بچے ہیں، ان کے علاوہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ ان کی کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کی کوئی ٹریننگ یا کوئی ایسا پروجیکٹ آپ نے؟ اس میں یہ ہے جی کہ جو پہلے تو میں آرفن بچوں کی بات کر لیتا ہوں. اب ہمارے پاس 21,000 پلس آرفن بچے ہیں آرفن فیملی سپورٹ پروگرام میں. اس کے علاوہ عام بچے معاشرے میں جو ہمارے ہیں، اگر آپ اپنے گھروں میں ارد گرد دیکھیں تو 95% بچے جب ایف ایس سی یا میٹرک کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں اس قابل نہیں ہوتے کہ اگر آپ ان کو پروفیشنل ایجوکیشن میں لے کے جائیں تو وہ ایکسل کر سکیں. اور اگر فرض کریں کہ ادارہ یا دوست یا بہن بھائی یا رشتہ دار کوشش کر کے، یا والدین، مطلب وہ کوشش کر کے ان کو پروفیشنل کالج میں یا کسی ادروائز گریجویشن پروگرام میں ڈالتے بھی ہیں، تو اینڈ آف دا ڈے وہ لوگ بچے بیچارے جابس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اتنی صلاحیت کیپیبلٹیز نہیں ہوتی، مینٹل کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی، کیپیسٹی بھی نہیں کر سکیں. بالکل ایسے ہے. تو اس میں سر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے ایک پروگرام ڈیولپ کیا ہے وچ از کالڈ اسٹیپ، اسکل ٹریننگ اینڈ انٹرپرینورشپ پروگرام. اسٹیپ میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو، ان آرفن بچوں کو یا ادروائز جو انڈر پریویلیجڈ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے وہاں سے جو بچے ہیں، ان کو ہم لے کے ان بچوں کو ہم اسکل دیں. اس پروگرام کے تحت ہم نے جو ہے ڈفرینٹ جو ادارے ہیں، وی ڈونٹ وانٹ ٹو انوینٹ دا ویل اگین، اور ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم ایک انسٹیٹیوٹ بنا لیں اور پوری زندگی اگلے 50 سال اس انسٹیٹیوٹ کو ڈیولپ کرنے میں لگ جائیں. ہم نے جو آلریڈی اسٹیبلش انسٹیٹیوٹس ہیں، گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہیں، اور ان بچوں کو ہم وہاں پہ اسکل ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں اور ان کی ریگولر مانیٹرنگ کرتے ہیں. اور وہی جو ہمارا پہلے طریقہ کار ہے کہ منتھلی ان کے ساتھ ایک انٹریکشن رہتا ہے، ان کی رپورٹس کو دیکھا جاتا ہے. پھر جب وہ بچے وہاں سے فارغ ہو کے آتے ہیں تو پھر ہم ان کو انٹرنشپ پروگرام میں بھیجتے ہیں. دیکھیں، ایک بچہ ہے، جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بچہ تھا، ایک ڈرائیور تھے، ان کا بیٹا تھا، تو اس نے کوتھم سے شیف کا کورس کیا. اب اگر انہوں نے کہا جی آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے. اب اگر اس کو انٹرنشپ کے لیے بھیجا جاتا، وہ کسی ڈھابے پہ یا کسی چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں جا کے بیچارہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق انٹرنشپ لیتا. ہم نے اس کی پیڈ انٹرنشپ کروائی 5 اسٹار میں. اس کے بعد ہم نے اس کو پھر ریپیٹ کیا. اب جب وہ اتنا ٹائم اس نے وہاں پہ گزار لیا تو جو اسی ہوٹل نے اس کو ہائر کر لیا، اور آج وہ بچہ دبئی میں ایک 5 اسٹار میں جاب کر رہا ہے. تو اسی طرح جو بچے لیٹ سے کسی کو ہم بھیجتے ہیں کہ جی آپ آٹو کیڈ کی ٹریننگ لے کے آئیں، ڈرائنگس جو بناتے ہیں. اب وہ بچہ جب واپس آتا ہے، اگر ہم اس کو کسی اچھے آرکیٹیکٹ کے پاس ریفر کر دیں انٹرنشپ کے لیے، تو اگر وہ ان کے ساتھ 6 مہینے لگا لے گا، ڈیفینیٹلی وہ سیکھ لے گا اور لائف میں کچھ نہ کچھ اس کے پاس کچھ کرنے کے قابل ہو جائے گا. جو بچے کسی آئی ٹی کے ادروائز فیلڈ میں ہیں، ان کو کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں بھیج دیں. کوئی بچہ کوئی اور، یعنی ہر فیلڈ کی سب سے اچھی جگہ پہ ان کی انٹرنشپ کروائیں، تو پھر بعد میں ان کی جاب پلیسمنٹ، ان کے دیگر جو معاملات ہیں اس میں آسانی ہوتی ہے. جو موسٹلی آپ آئی ٹی بیسڈ اسکلس کو فوکس کر رہے ہیں یا کوئی بھی اسکل ہو جو اس کو روز؟ ڈیفینیٹلی فوکس کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی ہم کرتے ہیں، لیکن آئی ٹی بیسڈ میں ایک فائدہ ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جیسے آئی ٹی بیسڈ جو چیزیں ہیں نا، آج کل جس طرح ہم بچے ہیں وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے تھرو انٹرنیٹ وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتے ہیں، فری لانسنگ کر سکتے ہیں،
ان کو جاب کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ فری لانس کر کے کما سکتے ہیں. اگر کسی کو ڈرائنگ بنانی آتی ہے, وہ مختلف سائٹس اویلیبل ہیں جہاں پہ جا کے وہ آرڈر لے کے وہ ڈرائنگز بنا کے پیسے کما سکتے ہیں. بچے 40 50 60 ہزار کما لیتے ہیں, لاکھ بھی کما لیتے ہیں. کچھ بچوں نے آگے لوگوں کو بھی ہائر کرنا شروع کر دیا, 5 لاکھ کمپنیاں بنا لی. اور اسی طرح اگر آئی ٹی میں بس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ایک تو پاکستان میں جاب سیچوریشن نہیں ہوتی کہ آپ ایک بچے کو کچھ بھی سکھا کے دوبارہ اس کو جاب مارکیٹ میں نہیں پھینک دیتے کہ وہ وہاں پہ جا کے اپنی جاب کو تلاش کرے. تو وہ باہر کمپیٹ کرتا ہے, اور باہر سے وہ جو فورن ایکسچینج لے کے آتا ہے اس سے ملک کی بھی ترقی ہوتی ہے, اور پاکستان میں اننیسیسری کمپٹیشن میں نہیں ہوتا. اور اس کو جو فری لانسنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم ان کی ٹریننگ بھی کرواتے ہیں, پلس ہم ایک اس وقت ہم ایک یہاں پہ ایک اسٹیبلش کر رہے ہیں, انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں جس میں بزنس انکیوبیٹرز کا ہم کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ یہ بچے جب ٹریننگ کر کے آئیں گے تو ان کو ہم بزنس انکیوبیٹرز پرووائڈ کریں گے فار فری لانسنگ. تو وہ بزنس انکیوبیٹر مینز آل دا اکوپمنٹ اینڈ فیسلٹیز اویلیبل انڈر ون روف, اور وہاں پہ وہ بیٹھ کے ہماری گائیڈنس میں, ہمارے ایکسپرٹس کی گائیڈنس میں وہ لوگ اپنا بزنس کرنے کی, فری لانسنگ کرنے کی کوشش کریں گے. اور جب وہ 40 50 60 ہزار کمانے کے قابل ہو جائیں اور ہم سمجھیں کہ اب یہ انڈیپینڈنٹ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, تو ہم اپنے مائکرو فائنانس پروگرام میں سے, الخدمت روزگار اسکیم میں سے, ہم جو اتنے پیسے کے جس سے ان کو سارا اکوپمنٹ خرید کے دے دیا جائے, دے کے ان کو ہم کہیں گے کہ جی آپ اب اپنے گھر پہ یا کسی اور جگہ پہ یہ کاروبار کریں, اور ہمیں ماہانہ بلا سود کے استدا کرتے رہیں, اور یہاں پہ آپ کی جگہ پہ ہم کسی دوسرے بچے کو اکوموڈیٹ کر دیں گے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا ایک ہوتا ہے کہ بعض بچے, بعض مائیں ایسی آتی ہیں کہ ہم کہیں جی ہم نے اس بچے کو ٹیپٹا کے فلاں انسٹیٹیوٹ میں بھیجنا ہے یا فلاں جگہ پہ بھیجوانا ہے, تو وہ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ٹریننگ لے کے 2 سال بعد یا سال بعد جاب نہیں ہوتا, ان کا مسئلہ آج کا ہوتا ہے. آج ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, ان کے گھر روٹی نہیں پک رہی. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک کریش پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں ہم مختلف انڈسٹریز کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کر کے ہم آن جاب ٹریننگ کورسز کروا رہے ہیں کہ لائک ایک انڈسٹری ہے, اس میں ہم لیٹ سے ایک انجینئرنگ کی آٹو پارٹس کی کمپنی ہے, اس میں ہم 10 بچوں کا ایک گروپ 8 مہینے کے لیے انڈکٹ کریں اور وہ وہاں پہ ٹریننگ لیں, آن ہینڈز آن ٹریننگ ہو, ان کو اسٹائپنڈ ملے 10-15 ہزار کے قریب ان کو ملتے بھی جائیں پر منتھ, تو ان کا گھر کا بھی چلیں, ایک چھوٹا موٹا چولہا جلنا شروع ہو جائے, اور ساتھ ہی وہ ہینڈز آن جب وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ لوگ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کمپنی والے, تو ان میں سے کم از کم 4 یا 3 یا 5 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ اینڈ آف دا ڈے جاب ہی دے دیتے ہیں. تو ان کا جاب کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. اور پھر جو جتنا پورا گروپ ہوتا ہے سب کو سرٹیفکیٹس دیتے ہیں, جن کو جاب نہیں ملتی وہ سرٹیفکیٹ لے کے تو مارکیٹ میں جا کے وہ اپنے لیے جاب تلاش کر سکتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں, اس کو ہم کریش پروگرام کا ہم نے نام دیا ہے. تو جیسے کیکس اینڈ بیکس ہے, جیسے ہاکس انجینئرنگ ہے, جیسے ادر بہت سارے ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس میں انوالو ہیں, اور ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو سرو کر سکیں. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا انجینئر احمد حماد رشید صاحب, یہ بتائیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت آپ کا جو کلین واٹر پروجیکٹ ہے یا کمیونٹی سروس کے جو دیگر پروجیکٹس ہیں, اس کی تھوڑی تفصیلات بتائیں تاکہ تھوڑا اندازہ ہو کہ جو فائنانسنگ لوگ کرتے ہیں اس کو آپ لوگ کس طرح سے نیچے تک خرچ کرتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کا جو کلین واٹر پروجیکٹ ہے, آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ پاکستان میں اس وقت 50 لاکھ افراد 5 ملین پیپل وہ ہر روز الخدمت کے پروجیکٹ سے پانی پیتے ہیں. یعنی 50 لاکھ لوگوں کو الخدمت صاف پانی ہر روز کی بنیاد پہ پرووائڈ کرتی ہے. ہمارے ہینڈ پمپس, ہماری گریوٹی فلو سکیمز, ہمارے سبمرسیبل پمپس, ہمارے سولر سبمرسیبل پمپس, ہمارے واٹر فلٹریشن پلانٹس, ہمارے واٹر ویلز, تقریباً 20,000
کی تعداد میں پاکستان میں چھوٹے بڑے پروجیکٹس ہیں جو ہم پانی کے کر رہے ہیں اور اس سے یہ لوگ مستفید ہوتے ہیں. اور الحمدللہ چونکہ ہمارا یہ مذہبی رجحان بھی ہے، عموماً صدقہ جاریہ کے حوالے سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ صاف پانی لوگوں تک پہنچایا جائے. تو جو ڈونرز ہمارے ہمیں صاف پانی کے لیے ڈونیشنز دیتے ہیں، تو ہماری ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں وہ ہم ان کو بتاتے ہیں. تو کوئی واٹر ویل لگانا چاہتا ہے، کوئی فلٹریشن پلانٹ لگانا چاہتا ہے، کوئی سمپلی ہینڈ پمپ لگانا چاہتا ہے. تو جب بھی وہ پروجیکٹس ہم انسٹال کرتے ہیں تو جن شخصیت کے لیے بھی ڈونر نے ہمیں بولا ہوتا ہے کہ ان کا صدقہ جاریہ ہے، وہاں ان کی پلیٹ لگا کے ہم ایک پوری پکچرز، اس کی ویڈیو اور اس کی پوری رپورٹنگ ان تک ہم کرتے ہیں. ایک ڈاکومنٹری آپ ہاں جی، بنا کے اور ان تک ہم سارا وہ رپورٹنگ کرتے ہیں. اور الحمدللہ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1.5 سال پہلے تک یہ 12,000 پروجیکٹس تھے اور آج یہ 20,000 پروجیکٹس پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور ہر سال لوگوں میں، لاکھوں لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو ہمارے ان پروجیکٹس سے صاف پانی پیتے ہیں. تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت پاکستان میں آرفن کیئر میں بھی، اور یہ جو صاف پانی ہے اس میں بھی، اور بہت سی دوسری چیزوں میں نمبر 1 آرگنائزیشن ہے جو کہ پاکستانی عوام کو سرو کر رہی ہے. سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں الخدمت کے پروجیکٹ سے صاف پانی پیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کمیونٹی سروسز کا. کمیونٹی سروسز میں ہم ہر جو وقت ہوتا ہے اس کی ضرورت کے حساب سے، جیسے رمضان المبارک میں ہم فوڈ پیکج دیتے ہیں، خشک راشن پورے مہینے کا لوگوں کے گھروں تک، ڈور سٹیپ تک پہنچاتے ہیں. اور اسی طرح ہم ونٹر میں ونٹر پیکج جو بلینکٹس یا رضائی، تکیہ، گدا، اس طرح کی چیزیں، یا کپڑے، گرم کپڑے، لحاف، تاکہ لوگ سردی سے محفوظ رہ سکیں، ان تک پہنچاتے ہیں. اسی طرح معذور افراد تک ہم ویل چیئرز پہنچاتے ہیں. اسی طرح جو مساجد کی کوئی تعمیر مرمت کا کام ہوتا ہے اس میں ہم ہیلپ کرتے ہیں. اسی طرح کرسمس اور دیوالی پہ بھی گفٹس ہم دوسری کمیونٹیز کو عموماً فوڈ کی صورت میں، راشن وغیرہ کی صورت میں وہ ہم پہنچاتے ہیں تاکہ ان کی خوشی کے دن بھی اچھے گزر سکیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کمیونٹی سروسز میں ریگولر بیسس پہ چل رہی ہیں. اور اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ جو ہماری الخدمت فاؤنڈیشن کی آرگنائزیشن پاکستان کے 171 ڈسٹرکٹس میں اور ہر گلی محلے کی سطح پہ موجود ہے، اور اس کو تمام جو والنٹیئرز ڈیل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں لوگوں کو قطاروں میں نہیں لگانا پڑتا. ہمیں جو ہے وہ چھینا جھپٹی والے ماحول میں چیزیں تقسیم نہیں کرنی پڑتی. ہمارے لوگوں کے پاس فہرستیں موجود ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے محلے میں کون بزرگ، کون سی بہن، کون سا بھائی، کون سی بیوہ، کون سا بچہ ضرورت مند ہے جس کو ہم یہ سامان ہمیں پہنچانا ہے. تو ہم ان تک وہ چیزیں بڑے احترام کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ اور بڑے پروقار طریقے سے اور خاموشی کے ساتھ ان تک ہم پہنچاتے ہیں تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو اور ان کی عزت نفس بھی محفوظ رہے. اسی طرح کچھ چیزیں ہم نے نئی پروڈکٹس ڈیولپ کی ہیں. جس طرح لاہور شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا ہو گیا شہر، قبرستان دور ہو گئے ہیں، ڈسٹینسز بہت زیادہ ہیں، ٹریولنگ بہت زیادہ ہے، فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں. اب جب بھی کوئی خدا نخواستہ فوتگی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے تھے کہ لوگ کوئی میت کو مزدہ ٹرک میں لے کے جا رہا ہے، کوئی پک اپ میں لے کے جا رہا ہے، کوئی جو ذرا خوشحال تھے وہ کسی ایمبولینس میں اسٹریچر پہ لے کے جا رہے ہیں اور اسٹریچر کو بار بار نکال رہے ہیں، رکھ رہے ہیں. ہر وقت جیسے جنازہ پہلے پڑھانا ہے تو اس کو نکالیں گے، پھر اندر رکھیں گے، پھر جا کے. تو بڑا ایک وہ ہمیں فیلنگ تھی کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو الخدمت فاؤنڈیشن نے الحمدللہ لاہور شہر میں میت گاڑیاں بنائی ہیں. یہ ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، اچھا، جو جس میں میت کو بڑے احترام سے رکھا جا سکتا ہے اور اس میں 6-7 لوگ لواحقین بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو ہم جہاں بھی خدا نخواستہ جنازہ ہو اپنی گاڑی بھجواتے ہیں اور ہماری چارپائی ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. میت کو غسل وغیرہ دینے کے بعد وہی چارپائی یوز کرتے ہیں. پھر ہم اس کو بڑے احترام سے گاڑی میں رکھ کے ان کے لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں تو جنازگاہ تک لے کے جاتے ہیں. جنازگاہ میں جنازہ کے بعد پھر ہم قبرستان تک پہنچاتے ہیں، پھر اور واپس ان کو ان کے گھر تک ڈراپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اگر کوئی ضرورت مند ہو تو کفن کا بھی انتظام ہے، دیگر سہولتیں بھی ہم
دیتے ہیں. تو یہ میت گاڑی جو ہے الحمدللہ ایک ایسا ہماری کمیونٹی سروسز میں ایک ایسا امپورٹنٹ فیچر ہے کہ جس کی لاہور شہر میں بہت ضرورت تھی, اور اس وقت لاہور کے ہر ایریا میں ہمارے پاس میت گاڑیاں موجود ہیں, اور ہمارا جو نمبر ہے اس پہ کال کر کے میت گاڑی منگوائی جا سکتی ہے. اور الحمدللہ ہم بلا معاوضہ یہ سروس دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہر فرد کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے. اچھا, الخدمت فاؤنڈیشن میں اور جو دیگر این جی اوز کام کر رہی ہیں ان کی ورکنگ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں, الخدمت فاؤنڈیشن کی جو ورکنگ ہے, میں نے جو اوپننگ ریمارکس میں بھی ذکر کیا تھا کہ دوسری جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ ایک دو یا چند افراد پہ مشتمل ہوتی ہیں جو والنٹیئر ہوتے ہیں, ان کا یہ برین چائلڈ ہوتا ہے, وہ اس آرگنائزیشن کو کریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ امپلائیز کو ہائر کرتے ہیں. ویئر ایز الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے پورے 171 ضلعوں میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہماری جو آرگنائزیشن موجود ہے, اور ہمارے تمام آفس بیئرز دے آر والنٹیئرز, رضاکار ہیں. اچھا, جب وہ والنٹیئرز ہیں ان کی سپورٹ کے لیے ہم نے پروفیشنلز کو ہائر کیا ہوا ہے مختلف جگہ پہ جہاں جہاں ضرورت ہے. لیٹ سے ہیلتھ ہے تو ڈیفینیٹلی پروفیشنلز کی ضرورت ہے, ایجوکیشن ہے پروفیشنلز کی ضرورت ہے, دیگر کام ہے اس میں پروفیشنلز کی ضرورت ہے, اور انہیں پے کیا جاتا ہے. ہاں جی, انہیں پے کیا جاتا ہے. لیکن ڈیسیژن میکرز اور وہ چونکہ وہ سارے جو ہیں وہ والنٹیئرز ہیں, تو ایک تو ہماری جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بہت کم ہے کہ ہمیں ہر جگہ پہ لوگوں کو ہائر نہیں کرنا پڑتا. عام این جی اوز کو اگر لاہور سے باہر نکلتے ہیں تو جہاں بھی جائیں گے ان کو اس کی کاسٹ پے کرنا پڑتی ہے. اب میں آپ کو جو پچھلا سیلاب گزرا, ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو کا شعبہ ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے, تو اگر ہم نے فرض کریں ساؤتھ پنجاب میں یا بلوچستان کے کسی ضلع میں یا کے پی کے کسی ضلع میں یا سکھر میں ہم نے سروسز دینی ہے, تو الخدمت کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے لوگ ٹیمز جائیں یا ایون کہ سامان بھی یہاں سے جائیں. اگر تو وہاں کوئی سامان کا ایسا مسئلہ ہے کہ وہاں سے قریب سے نہیں خریدا جا سکتا, پھر تو یہاں سے بھیجیں گے یا کسی قریبی شہر سے بھیجیں گے. ادروائز ہم پیسے بھیج سکتے ہیں, ہماری ٹیمز وہاں پہ موجود ہیں, وہ خود سرو کرتی ہیں. لوکل پرچیزنگ کریں اور اس کی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست وہ خود کریں. وہ خود کرتے ہیں, اور ان کو ایون بینیفیشریز کا پتہ ہوتا ہے. جب اس محلے کا اس علاقے کا فرد ہے, ابھی ہمارے ایک ڈونر ہیں ادھر کینال ویو میں, ان کی رہائش ہے لاہور میں, وہ وہاں گئے ساؤتھ پنجاب میں, انہوں نے کہا جی میں لوگوں کو کیش دینا چاہتا ہوں. اب اگر عام جگہ پہ آپ کیش تقسیم کریں تو کتنی بھگدڑ مچتی ہے. انہوں نے کہا جی میں 200 بندوں کو کیش دینا چاہتا ہوں. تو چند منٹ میں الخدمت کے لوگوں نے ان کو 200 بندوں کی لسٹ پرووائڈ کر دی. انہوں نے ایک ہوٹل کا ایڈریس دیا کہ جی وہاں پہ یہ لوگ آ جائیں, مختلف ٹائمنگز دے دیے گروپس کو, اور انہوں نے ان کو پیسے وہاں پہ دے دیے. ویئر ایز اگر آپ کسی اور این جی او سے بات کریں تو وہ تو ان کا چونکہ گراس روٹ پہ کام نہیں ہے, وہاں پہ جا کے کام نہیں ہے. ہر ایریا میں, کسی ایریا میں ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا, تو ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ جو ابھی سیلاب کے دوران بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے پورے پاکستان میں اپنی اسی اسٹرینتھ کی وجہ سے سروسز دی ہیں, اور تقریباً 10 ارب روپیہ ہم نے خرچہ ہے سیلاب کے دوران پاکستان بھر میں. اس کے بعد سب سے اہم اس کا جو ہم ہے کہ ریہیبلیٹیشن آف پیپل, جو 61-62 ہزار فیملیز ڈسٹرب ہو گئی ہیں, ان کو کس طرح دوبارہ آباد کرنا ہے. اسپیشلی جب کسان ہے, ایک جگہ پہ سیلاب آ جاتا ہے, اس کی فصلیں جب بہہ جاتی ہیں تو اس کو دوبارہ کاشت کرنے کے لیے اس کے پیسے نہیں ہوتے, اس کا بیج نہیں ہوتا, اس کے پاس کھاد نہیں ہوتی, وہ کس طرح دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. تو الخدمت نے ایک بڑا لارج اسکیل پروگرام تعمیر وطن پروگرام کے نام سے شروع کیا ہے, اور اس میں انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن نے 5 ارب روپے سے انیشل فنڈ قائم کیا, اور اس میں ہمارا یہی خیال ہے کہ ہم 10 سے 15 ارب روپے کم از کم اس میں خرچ کریں گے. اور اس میں ہم جو کسان ہیں ان کو, جس طرح میں نے آپ کو مائکرو فائنانس کا اور روزگار اسکیم کا بتایا, تقریباً اسی طرز پہ, لیکن ہم ان سے واپس نہیں لے رہے, ہم ان کو بیج دے رہے ہیں, کھاد دے رہے ہیں, دیگر ضروریات کے لیے ہم ان کو چیزیں دے رہے ہیں کہ وہ اپنی کاشت دوبارہ سے شروع کر سکیں. کوئی کسی کا گھر بننے والا ہے, اس کو گھر بنا کے, چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے دے رہے ہیں. کسی جگہ پہ کسی کا کاروبار ڈسٹرب ہے, اس میں اس کو ہیلپ کر رہے ہیں. کہیں مسجد شہید ہو گئی ہے, اس کو دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں. تو اس طرح کر کے ہم یہ سارا جو الخدمت کی آپ
نے پوچھا کیا اسٹرینتھ ہے، تو اپنے لوکل ریپرزینٹیوز کی مدد سے آئیڈینٹیفائی کر کے لوگوں کو ان تک یہ والی ہم سپورٹ پہنچا رہے ہیں. بس اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ کووڈ میں بھی ہم نے یہ ساری فیسلٹیز لوگوں کو پہنچائیں، اور جس ٹائم پاکستان میں سارے لوگ شروع میں خوفزدہ ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، تو الحمدللہ 22 مارچ 2020 کی یہ بات ہے، تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے لوگ نکلے اور انہوں نے بے پناہ کام کیا، لوگوں کو سپورٹ دی. تو الخدمت فاؤنڈیشن دیگر جیسے میں نے عرض کیا ان شعبہ جات میں بھی کام کر رہی ہے، ہیلتھ میں ہے، ایجوکیشن میں. ابھی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، لیکن جیسے لاہور شہر کا آپ پوچھ رہے تھے، تو لاہور میں ہمارا ہاسپٹل ہے، آمنہ جبار ہاسپٹل ہے، اس میں ہم آئز کا جو موتیا کے فری آپریشن کرتے ہیں. بہت جو افورڈنگ لوگ ہیں ان کے لیے بہت سستے داموں میں ٹیسٹ آنکھوں کے کرتے ہیں، جو کہ علاج بہت مہنگا ہو گیا ہے. اسی طرح ہمارے پورے پاکستان میں تقریباً 60 کے قریب ہاسپٹلز ہیں. لاہور میں کتنے ہاسپٹلز؟ لاہور میں اس وقت ہمارا دو ہاسپٹلز ہیں ہمارے، لیکن ہمارا پلان ہے ایک ہاسپٹل کا بھی فاؤنڈیشن لینگ ہوئی ہے، زائدہ اسلام لطیف ہاسپٹل فیروز پور روڈ پہ، اس کی کنسٹرکشن شروع ہے. اس کے علاوہ ہم 2 یا 3 ہاسپٹلس کا مزید ارادہ ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں ہوں گے. اسی طرح جیل روڈ پہ ایک بہت بڑا ڈائگنوسٹک سینٹر بنانے کا بھی ہمارا پلان ہے. تو الخدمت فاؤنڈیشن بہت سے پروجیکٹس ہیلتھ کی فیلڈ میں کر رہی ہے، اور تقریباً ہم سال میں 3 ارب روپیہ ہیلتھ سیکٹر میں ہم اسپینڈ کرتے ہیں. اور الخدمت فاؤنڈیشن جو سال میں تقریباً 15 سے 20 ارب روپیہ اوور آل، یہ جو سیلاب میں تو خیر بہت زیادہ پیسے خرچ ہوئے، لیکن عام حالات میں 15 سے 20 ارب روپے لوگوں پہ خرچ کیے جاتے ہیں، اور کم از کم 2 کروڑ سے زیادہ افراد الخدمت کی سروسز سے سال بھر میں فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ جو الخدمت فاؤنڈیشن کو ڈونیشنز دی جاتی ہیں، کیا وہ ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہے؟ جی، الخدمت فاؤنڈیشن کے پاس ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ ہے. الخدمت کو جو ڈونیشنز ملتی ہیں وہ ایگزیمپٹڈ ہوتی ہیں، اور اس کا سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی، آپ نے اس نوبل کاز کے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ. ویلکم. ناظرین، آج ہمارے مہمان تھے انجینئر احمد حماد رشید، جو الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے صدر ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور بہت زیادہ پروجیکٹس فیلڈ میں اس وقت کر رہی ہے، اور پریکٹیکلی یہ کروڑوں نہیں، یہ اربوں روپے کے سرمایے سے ہونے والے پروجیکٹس ہیں. اور ڈونر حضرات جو بھی فنڈنگ کریں گے وہ ٹیکس سے چونکہ ایگزیمپٹڈ ہے، اس لیے وہ پوری تسلی کے ساتھ اور پوری بے فکری کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کو ڈونیشنز دے سکتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ ہماری اسکرین پر آپ کو نظر آ جائے گا، تو آپ وہاں سے الخدمت فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ نمبر لے کر ڈونیشنز جو ہیں وہ ڈائریکٹ تھرو بینک اکاؤنٹ دے سکتے ہیں. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.